قال الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ برادران اسلام، خواتین ملت اور خصوصی طور پر نوجوانان اسلام، ہم پر اللہ عز و جل کے بے شمار انعامات ہیں کہ ہم اللہ عز و جل کے انعامات کا جب تک شکر ادا کرتے رہیں گے، شکر بجا لاتے رہیں گے، تب تک انشاءاللہ تعالی ہم پر اس طرح کے انعامات اللہ عز و جل کی طرف سے باقی رہیں گے۔ اور جس دن ہم اللہ عز و جل کے انعامات کی ناشکری کرنا شروع کر دیں، پھر چاہے وہ ناشکری زبانی طور پر ہو یا ہمارے اپنے جسچرز اور ایکشنز کے ذریعے سے ہو، اگر ہم ناشکری کرنے لگے تو عین ممکن ہے کہ اللہ عز و جل ہم پر سے، ہمارے اپنے سروں پر سے وہ انعامات، وہ احسانات اٹھا لیں۔ لہٰذا اللہ سے ہمیشہ ہمیں نہ صرف دعائیں کرتی رہنی چاہیے بلکہ شکر کا دامن تھامے رہنا چاہیے۔ اللہ عز و جل نے جہاں ہم پر طرح طرح کے انعامات کیے ہیں، ان میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں جب اس دنیا میں بھیجا، پیدا فرمایا، تو ہمیں ایک ماں اور ایک باپ عطا فرمائے۔ اگر یہ ماں اور باپ نہ ہوں تو ہماری اپنی پرورش کس طرح سے ہو، یا پھر ہم اگر بچے ہوتے، ماں باپ نہ ہوتے، تو ان بچوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، جس طریقے کا رویہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو اگر سمجھنا ہو تو کسی بھی آرفنیج کو چلے جائیں۔ وہاں پر جس طریقے سے بچے کمپرومائزڈ زندگی گزارتے ہیں، انہیں کسی قسم کی کسی سے محبت شفقت کی امید نہیں ہوتی، وہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر اس نیت سے، اس امید سے دیکھ نہیں سکتے کہ میری ماں اگر ہوتی تو ایسی ہوتی، یا میرا باپ اگر ہوتا تو ایسا ہوتا۔ لہٰذا ماں اور باپ اللہ عز و جل کی طرف سے ہماری اپنی زندگیوں میں بہت بڑا تحفہ، بہت بڑی نعمت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن میں نے بس چھوٹا سا ایک حصہ پڑھا ہے قرآن کی سورۃ الاسراء کی ایک آیت کا، اس طریقے سے جگہ جگہ اللہ عز و جل نے والدین کی اہمیت پر بات کی ہے۔ اور اس کو اگر دو ٹوک الفاظ میں سمجھنا ہو تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وہ قول یاد کر لیں، وہ قول ریکال کر لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ثلاث مقرون، کہ کچھ تین ایسے کمانڈز ہیں قرآن میں جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے نازل ہوئے ہیں۔ تین ایسے کمانڈز ہیں، غور سے سنیے گا، تین الگ الگ کمانڈز ہیں، تین الگ الگ حکم ہیں جو الگ الگ موقعوں پر نازل ہوئے ہیں، الگ الگ چیزوں پر بات کرتے ہیں، مگر تینوں حکم جو ہے ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ میں مثال بتاتا ہوں اس کی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن میں کئی جگہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول آتا ہے، قرآن میں کئی جگہ اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ آتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ صرف اطیعوا اللہ کو پکڑ لیں کہ میں اللہ کی اطاعت کروں گا، اور وہ اطیعوا الرسول کو چھوڑ دیں کہ مجھے رسول کی اطاعت سے کیا سروکار، کیا لینا دینا، میں بس اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں، تو اس طریقے سے کوئی بندہ الٹ بھی کر لے، میں صرف رسول کی اطاعت کروں گا، مجھے اللہ کی اطاعت سے کیا سروکار، یعنی دونوں میں سے ایک کو چھوڑ دینا گویا دوسرے کو بھی چھوڑ دینا ہوا۔ ایک کو آپ پکڑ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سچ پر ہوں، میں حق پر ہوں، میں صحیح راستے پر ہوں، دونوں کو پکڑے رہنا ہوگا۔ اسی حساب سے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ اگر کوئی بندہ کہے میں نمازیں ضرور پڑھ لوں گا مگر میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، خاص طور سے وہ جو زکوٰۃ دینے کے قابل ہیں، جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ان کے بارے میں بات کر لیں کہ اگر وہ کہیں کہ میں تو صرف نماز پڑھ لوں گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا، یا پھر ٹھیک ہے میرے پاس پیسہ فاضل پڑا ہے، میں جب چاہے زکوٰۃ دے سکتا ہوں، ہر سال زکوٰۃ دے دوں گا، نمازوں کی مجھ سے مت پوچھیں، ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس۔ تو ایسے دونوں شخص صرف ایک کام کرنے کی وجہ سے ان کا دوسرا کام نہ کرنا، اور پہلا کام کرنا یا پہلا کام نہ کرنا، دوسرا کام کرنا یوز لیس ہو گیا ان کا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے دونوں جو ٹوین کمانڈز کہلاتے ہیں، یہ دونوں کی دونوں ٹوین کمانڈز کہلاتے ہیں، آپ میں سے آپ نے ان ٹوین کمانڈز میں سے ایک ہی کو پکڑا ہے بس،
نماز پکڑی ہے زکوٰۃ چھوڑ دی ہے، یا زکوٰۃ پکڑی ہے نماز چھوڑ دی ہے. لہٰذا آپ نے سے یعنی ہم میں سے اگر کوئی ہے جو صرف نمازیں پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا جبکہ زکوٰۃ اس پر فرض ہے، تو اس کا نمازیں پڑھنا بھی کوئی فائدہ نہیں، اس کے نمازوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اسی حساب سے جو اللہ عز و جل کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت نہ کرے، اس کے اللہ عز و جل کی اطاعت میں کوئی فائدہ نہیں. اسی طریقے سے جو یہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دو الگ الگ کمانڈز ہیں اس میں. ایک کمانڈ میں اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ عز و جل ہی کی عبادت کریں، اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. وہیں اسی بریتھ میں بیچ میں جیم طا میم کچھ نہیں آیا ہے بیچ میں، ایک ہی بریتھ میں ایک ہی سانس میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کیا ہے وہ آیت سورۃ البقرہ کی، وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، ان آیات کو پڑھیں. ان میں بھی صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل ایک طرف صاف کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور اسی بریتھ میں اسی سانس میں اللہ عز و جل کہتے ہیں والدین کے ساتھ آپ کا احسان والا سلوک ہو. تو سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی بندہ صرف اللہ عز و جل کی عبادت کرتا رہے، نیک بنا رہے، نمازوں میں پہلی صفوں میں آئے، مگر اس کا اپنے والدین کے تئیں رویہ برابر نہیں ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک نہیں کرتا، تو اس کا اس طریقے سے نیک بنے رہنا کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچائے گا اس کو. کیوں؟ کیونکہ اس نے ٹوئن کمانڈز جو آئی ہیں، وہ جو دو کمانڈز آئی ہیں اس میں سے بس ایک کو لیا ہے. تو اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل نے ہم پر جو احسان کیا ہے والدین کی شکل میں، وہ انمول احسان ہے، اور اس احسان کا بدلہ ہم کچھ بھی کر لیں اس دنیا میں نہیں چکا سکتے. یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے جگہ جگہ ہم لڑکوں کو، لڑکیوں کو، بچوں کو کہا ہے کہ اپنے والدین کے تعلق سے حسن سلوک کریں. ریورس کہیں نہیں ملتا آپ کو، پورے قرآن میں ایک بھی جگہ ریورس نہیں ہے کہ والدین سے کہا گیا ہو کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، کبھی نہیں ملتا قرآن میں آپ کو. الٹا ڈانٹا گیا ہے ایک جگہ تو، بلکہ میں اگر الفاظ بتاؤں اس کے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وہ جو وراثت کے احکام آتے ہیں اس میں یہاں پر اللہ عز و جل نے والدین سے یوں کہا ہے کہ دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے دو بچوں میں سے ایک کی محبت میں ایک کو زیادہ دے کر کے دوسرے کو کم نہ دے دیں. تو پتہ چلا کہ والدین کی جو محبت ہوتی ہے وہ نیچرل ہوتی ہے بچوں کے تئیں. وہ عین ممکن ہے کہ ایک بچے کے ساتھ تھوڑا سا اچھا زیادہ سلوک کریں، تھوڑا اس کو زیادہ دیا کریں، دوسرے بچے کے ساتھ ویسا سلوک نہ کریں. اس سے الٹا روکا گیا ہے، وہ ایسے مت کرو. اسی لیے کہا گیا للذکر مثل حظ الانثیین. میں وراثت میں بات نہیں کر رہا، بس بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ عز و جل نے کتنی اہمیت دی ہے کہ ہم اپنے والدین کا خاص خیال رکھیں، ان کی پوزیشن کو، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کریں. پوزیشن سے ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ آج کل کے والدین کو ویسے بھی اپنے بچوں کو لے کر کے طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے. ہم اگر نوجوان ہیں، ہم اس پوزیشن میں ابھی نہیں پہنچے ہیں کہ ہمارے اپنے بچے ہوں اور بچے ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے ہو گئے ہوں، وہ پوزیشن اگر ہم اس مقام پر نہیں پہنچے ہیں تو کم از کم اتنا مان کر چلیں کہ آج جو ہمارے اپنے بوڑھے ماں باپ ہیں، ٹین ایجرز وغیرہ کی بات کر رہا ہوں میں، ان ٹین ایجرز کو، یا 20-22 سال کے جو لڑکے، 25 سال کے جو لڑکے ہوتے ہیں، 30 تک بھی چلے جائیں، ان کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ پہلے ہی بہت بڑی پریشانیوں کا شکار ہیں کہ آپ کو انہوں نے اس طریقے سے اتنی مشکلات میں، ایسے ماحول میں آپ کو پال پوس کر بڑا کیا ہے. ان کی مشکلات کو اور کمپلیکس اور کمپاؤنڈ نہ کریں، ان کی مشکلات کو اور نہ بڑھائیں اپنی طرف سے نافرمانیاں، بدسلوکیاں کرتے ہوئے. یہ میرا سب سے پہلا پیغام ہے. اسی طریقے سے ایک اور بڑا میسج یہ ہے کہ والدین کے تعلق سے یاد رکھیں کہ والدین اپنے بچوں کو لے کر کے، اپنے بچوں سے محبت کو لے کر کے کبھی پریٹینڈ نہیں کرتے، کبھی نہیں. کبھی ہمیں کوئی ایسا باپ، کوئی ایسی ماں نہیں ملے گی جو اپنے بچے سے جان بوجھ کر پریٹینشس پیار دکھاتا ہو. پیار تو نہیں ہے دل میں، مگر بس ایسے ہی میرا بیٹا، میرا لالو، میرا نہیں، کوئی نہیں کرتا. وہ دل میں سچی محبت ہوتی ہے تبھی وہ محبت چھلکتی ہے. اور ہر پیرنٹس کے دل میں، والد ہو یا والدہ، ہر پیرنٹ کے دل میں وہ اپنے بچوں کے لیے وہ محبت ہوتی ہے. اس محبت کو حب فطری کہا جاتا ہے، نیچرل لو. والدین اپنے بچوں سے نیچرلی پیار کرتے ہیں، انہیں کسی قسم کی ایفرٹ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آج میں اپنے بچے سے بہت پیار کروں گا، میں اس والے بچے کو بہت، نہیں، وہ نیچرلی ہوتا ہے ان کے اندر. وہ ریورس مشکل ہے. مطلب
کسی بچے کو یہ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ نیچرلی اپنے پیرنٹس کو پیار کرے، نہیں مجھے اپنے پیرنٹس سے بہت پیار ہے، میں ان کے لیے سب کچھ کروں گا. بہت کم ایسے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو محبت ہے جو ایک لڑکا ایک لڑکی اپنے ماں باپ کے لیے پالتے ہیں، وہ اس کو پھر کمانا پڑتا ہے، اس کو پھر ارن کرنا پڑتا ہے. ماں باپ کی عزت ہو دل میں، قرآن کے بارے میں قرآن کو پڑھیں، آپ احادیث پڑھیں، صحابہ کے قصے پڑھیں، تابعین اتباع تابعین وغیرہ کے قصے پڑھیں کہ انہوں نے کیسے کیسے اپنے ماں باپ کے تعلق سے قربانیاں دی ہیں. تب چل کر کے تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا محبت جاگتی ہے والدین کے تعلق سے. ورنہ تو ہم والدین کو کچرا سمجھتے ہیں. خاص طور سے آج کے نوجوان، وہ کیا جوان ہو جاتے ہیں، انہیں تھوڑا سا موبائل فون چلانا کیا آ جاتا ہے، تھوڑے سے گیجٹس وغیرہ میں کیا آگے ہوتے ہیں، ماں باپ سے زبانیں لڑاتے ہیں، ماں باپ کی ناقدری کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ آنکھ ملا کر بات کرتے ہیں. کئی تو ایسے ہوتے ہیں ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں. اور پھر اگر آپ ویسٹ میں چلے جائیں وہاں حالات اور برے ہیں. اور ہم چونکہ ویسٹ کی کاپی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، حالات یہاں بھی ویسے ہو جائیں دیر نہیں لگے گی پھر. لہٰذا ہمیں عقیدے کا دامن، قرآن کا دامن، احادیث نبویہ کا دامن تھامے رکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ماں باپ کی محبت اپنے بچوں کو لے کر ہے، جیسے میں نے کہا نیچرل لو ہے. ان کا افیکشن اپنے بچوں کے لیے کوائٹ نیچرل، اس میں رتی برابر بھی ملاوٹ، رتی برابر بھی دکھاوا نہیں ہوتا. اس کی ایک مثال رکھوں میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث سے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ دو عورتیں اس طریقے سے ٹہلنے کے لیے اپنے ایک ایک بچے کو لے کر کے نکلی ہیں. اور علماء بتاتے ہیں اس میں کہ دونوں کے بچے، یعنی ایک خاتون اور اس کی سہیلی، خاتون کا اپنا لڑکا اس کی سہیلی کا اپنا لڑکا، سیم ایج دونوں کی، اور رنگ روپ بھی سیم، یعنی اتنی ریزمبلنس ایک دوسرے میں ان دو بچوں کی کہ آپ اے کون ہے بی کون ہے سمجھ نہیں پاؤ. کئی مرتبہ ہوتا ہے نا، ایک ہی ماں باپ سے ہوتے ہیں، ٹوئنز پیدا ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ آپ خالد ہو کہ آپ خالد ہو، آپ فیصل ہو کہ آپ میں. ہاں ہمارے اپنے خالد فیصل مشائخ بھی ہیں، ان کو بھی آپ دیکھیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ خالد کون ہے فیصل کون ہے، الا یہ کہ آپ ان سے قریبی تعلقات رکھتے ہو، جانتے ہو پہلے سے. تو ان کی بات چھوڑیں. اس طریقے سے یہ جو دو عورتیں تھیں اپنے اپنے بچوں کو، یاد رکھیں میں بار بار بتا رہا ہوں، یہ اپنا بچہ لے کر کے، یہ اپنا بچہ لے کر کے چلی ہیں. راستے میں وہ جب ٹہلنے کے لیے گئی ہیں تو ایک بھیڑیا آتا ہے، ان میں سے ایک بچے کو اٹھا کر کے لے کے چلا جاتا ہے. اب یہ دونوں لڑ رہی ہیں، نہیں وہ جو بچہ لے کر کے بھیڑیا گیا ہے وہ تمہارا ہے. وہ پلٹ کر کہتی نہیں میرا نہیں، میرا تو سامنے ہے، تمہارا لے کر گیا ہے. اندازہ کریں کتنی شباہت ان کے اندر رہی ہوگی، کتنے مشابہ ایک دوسرے کو رہے ہوں گے، وہ کتنے ریزمبلنگ، ٹوئنز جیسے ہوتے ہیں ویسے. تو اب دونوں لڑنے لگے. دونوں نے یہ کیا کہ ٹھیک ہے چلیں داؤد علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کروائیں گے جا کر کے. داؤد علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. وہ جو بڑی عورت تھی ان میں سے ایک تھی جو تھوڑی سی بڑی تھی دوسرے والی سے، وہ تھوڑی سی باتوں میں چالاک تھی. اس نے جیسے تیسے شاید باتوں میں اپنے داؤد علیہ السلام کو کر لیا، اور داؤد علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے جو بچہ بھیڑیا لے کر کے گیا ہے وہ چھوٹی والی عورت کا ہے، بڑی والی عورت کا لڑکا یہاں ہے، تم لے کر کے جاؤ. فیصلہ کر دیا اس کے حق میں. اب یہ دونوں فیصلے سے ایک تو خوش ہے دوسری ناخوش ہے. اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتی تمہارے اس فیصلے کو، یہ جو فیصلہ دیا گیا، چلیں سلیمان علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، وہاں جا کر کے پتہ کیا جائے گا. تو سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم دونوں لڑ رہی ہو، میں تم دونوں کے بیچ کا فیصلہ کر دیتا ہوں. ایک کام کرو، ایک بڑی سی چھری لے آؤ، اس چھری سے میں اس بچے کو آدھا آدھا کر دیتا ہوں، آدھا تم رکھ لینا آدھا تم رکھ لینا. وہ جو بڑی تھی اس نے چھری کا انتظام کرنے میں دیر نہیں کی. اس نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ چھری کاٹو. کیوں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، میرا بچہ تو گیا بھیڑیے کے حوالے ہو کر کے، تمہارا بھی چلے جائے. حسد ہوتا ہے انسانوں میں. اس کو چھوڑیں. وہ جو دوسری تھی جو سچ مچ کی ماں تھی، اس نے چلا کر کہا تو آپ اس بچے کو کاٹو گے؟ نہیں 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 اس کو دے دو، رکھ لینے دو اس کو، وہ رکھ لیں گے اپنے پاس. اندازہ کریں یہ ہوتی ہے سچی نیچرل محبت. اس چھوٹی والی عورت کی وہ اولاد جو تھی وہ اس کی اپنی اولاد تھی، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس طریقے سے اپنے اولاد کو کٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی. لہٰذا اس نے کہا نہیں آپ بڑی والی کے حق میں فیصلہ کرو، اس کو رکھنے تو کم از کم میری آنکھوں کے سامنے، جیتے تو رہے گا میرا بچہ. تو پھر فوراً سلیمان علیہ السلام نے فوراً کہا کہ نہیں نہیں، بچہ سمجھ میں آ گیا کہ تمہارا نہیں تمہارا ہے، چھوٹی والی کا ہے، اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. بس یہ اس مثال سے یہ بتانا مقصود تھا کہ ماں باپ کی محبت اپنے بچوں کے لیے نیچرل ہوتی ہے. انہیں پریٹینڈ کرنے کی، ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ناٹک نہیں کرتا کوئی. تو ہم اگر سوچتے ہیں کہ میرے ماں باپ مجھ سے پیار نہیں کرتے، آپ اور ہم غلط ہیں.
ہم غلط ہیں اپنے ماں باپ کے بارے میں. ہمارا دماغ خراب ہو گیا ہے جو ہم اپنے ماں باپ کے تعلق سے ایسے سوچتے ہیں کہ میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی, میرا باپ مجھ سے محبت نہیں کرتا, میرا باپ اس سے محبت کرتا. نہیں, غلط. ہمارے اپنے دماغ کا علاج کروائیں, اور اس کا علاج قرآن اور حدیث میں موجود ہے. ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کے بارے میں سوچیں کہ ہم کون ہیں, ہم نے کتنے دکھ پہنچائے ہیں اپنے ماں باپ کو, تب سمجھ میں آئے گا کہ والدین ہم سے محبت نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے ہیں. جبکہ ویسا بھی نہیں ہوتا. ویسے لڑکے سے اکثر ماں باپ زیادہ محبت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے بگڑ جانے کا ڈر ہوتا ہے ان کو. اس کو لگتا ہے کہ یہ چلا جائے گا تو ہماری آخرت تباہ و تاراج ہو جائے گی. اس وجہ سے یہ ماں باپ اس لڑکے سے زیادہ محبت کرتے ہیں جس کے دماغ میں یہ خطور ہوتا ہے کہ والدین مجھ سے محبت نہیں کرتے. تو یہ ہو گیا نیچرل لو. میں نے کہا اس کا ریورس, یہ ریورس جو ہے بہت آسان نہیں ہے. یعنی کوئی لڑکا اپنے ماں باپ سے جیسے ماں باپ نچھاور ہو کر کے محبت کرتے ہیں, کوئی لڑکا کوئی لڑکی اپنے ماں باپ سے ویسے محبت نہیں کرتی. اس کی بھی ایک مثال رکھتا ہوں میں. کوئی لڑکا کوئی لڑکی اس طریقے سے اپنے ماں باپ سے کھل کر جان نچھاور کرتے ہوئے محبت نہیں کرتی. اس کے لیے آپ کو ایفرٹس لگانے پڑتے ہیں, ماں باپ کی قدر سمجھنی پڑتی ہے, ماں باپ کی ویلیو سمجھنی پڑتی ہے. آپ کو احساس کرنا پڑتا ہے کہ ماں باپ نے جب مجھے اپنے گود سے, خاص طور سے میری ماں نے جب مجھے جنما تو نہ جانے اس نے کتنی ایسی چیخیں ماری کہ ایک ایک چیخ کے عوض میں ہو سکتا ہے ایک ایک مرتبہ اس کی جان چلی جاتی جب وہ مجھے جن رہی تھی, جب وہ مجھے پیدا کر رہی تھی. اسی حساب سے ایک حدیث بھی آتی ہے, ایک صحابی کے بارے میں یا تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر کے حج کروایا. حج کروانا جوک نہیں ہے, صرف طواف کی بات نہیں ہے. شعائر کے لیے وہاں دور دور تک جانا پڑتا ہے, منا, مزدلفہ, عرفہ, اتنے وہ سب ارکان کروا لیے اپنی ماں کو کاندھوں پر بیٹھا کر کے ایک شخص نے. پھر واپس یا تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس یا پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس, ان دونوں میں سے کسی کے پاس یہ شخص پہنچتے ہیں, تابعی پہنچ کر کہتے ہیں کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا, کیونکہ میں نے ان کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر کے حج کروایا ہے. تو پلٹ کر جواب میں کہتے ہیں انہوں نے جب تمہیں جنم دیتے وقت جو چیخیں لگائی تھیں اس کی ایک چیخ کا بھی تم نے اب تک حق ادا نہیں کیا. کہاں یہ کہ تم پوری ماں کی اپنا پورا حق ادا کر دیا, یہ سوچنے لگو, نہیں, ایک چیخ کا تک حق ادا نہیں ہوا. تو ایسے ہوتا ہے. میں مثال بتانے والا تھا آپ کو کہ وہ جو بچوں کی محبت ماں کے لیے باپ کے لیے ہوتی ہے وہ آؤٹ آف دس ورلڈ, وہ خود محنت کر کے ویسی محبت بلڈ کی جاتی ہے. اس کی مثال, آپ لوگوں کو وہ قصہ پتا ہے جس میں وہ 3 لوگ تھے جو کہیں سے واپس آ رہے تھے, اچانک تیز بارش ہوتی ہے, وہ کیو میں جا کر کے پناہ لے لیتے ہیں, غار میں جا کر کے تھوڑی دیر رک جاتے ہیں کہ بارش رک جائے تو ہم چلنے لگے اپنے گھروں کو. اچانک ان کے اس کیو کے دہانے پر ایک بڑی سی چٹان آ جاتی ہے, آپ کو پتا ہے وہ قصہ, اور پھر تینوں ایک ایک کر کے اپنی اپنی دعائیں کرتے ہیں. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے اپنے والدین کے حق میں اتنی زبردست خدمتوں کا نمونہ پیش کیا تھا کہ رہتی دنیا تک اس کے قصے اس طرح کے ممبروں سے محرابوں سے بتائے جائیں گے. اس ایک شخص کا وہ 3 ہیں, وہ 3 میں سے پہلے نے دعا کی, دوسرے نے دعا کی, تیسرے نے دعا کی, پھر آہستہ آہستہ کر کے چٹان کھسک گئی, پھر باہر نکل کے سلامتی کے ساتھ واپس آئے. ورنہ وہ اسی دہانے کے پیچھے اسی غار کے اندر رک کر دب کر بھوک پیاس کے مارے مر جاتے وہ کسی دن. تو انہوں نے جو دعائیں کی نتیجے میں, اور اس میں سے ایک جو شخص تھا اس نے, جیسے میں نے کہا, اپنے والدین کے ساتھ جس طریقے کی خدمت کا معاملہ کیا ہے اس کا نذرانہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس کا نمونہ پیش کرتا ہوں. اس کا معمول تھا کہ وہ اصل میں بکریاں چرایا کرتا تھا. وہ جب بھی بکریوں کو لے کر کے شام گھر واپس آتا تو سب سے پہلے دودھ دوہتا بکریوں کا, ملکنگ دا کاؤ, ملکنگ دا گوٹ, وہ کر لیتا, اور دودھ لے لینے کے بعد گرم کر کے سب سے پہلے اپنے ماں اور باپ کی خدمت میں لا کر کے دودھ پیش کرتا, پھر اپنے بچوں کو دیتا وہ دودھ لے جا کر کے. دیکھیں نیچرل محبت کا تقاضا کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا پہلے خیال کرے. عام طور پر ہم ہوتے ہیں نا, اپنے بچوں کا پہلے خیال کرتے ہیں, بچے بھوکے ہیں بچوں کو دے دو, ماں کو میں بات کر کے سمجھا دوں گا, 10 منٹ کے بعد دے دیں گے دودھ. نہیں, اس نے الٹ ماں کی محبت, باپ کی محبت, مجھے ان کی خدمت کرنی ہے, مجھے ان کا آدر کرنا ہے, مجھے ان کی تعظیم کرنی ہے, مجھے ان کے لیے, تو اس حساب سے اس نے روز روز, اور 1 دن 2 دن کی بات نہیں ہے, زندگی بھر جب تک اس کے ماں باپ زندہ تھے تب تک اس کے ساتھ ان کے ساتھ اس کا یہ رویہ چلتا رہا. 1 دن کی بات ہے, اس کو آنے میں دیر ہو گئی, اتنی دیر ہو گئی کہ وہ جب آیا, آ کر کے اس نے دودھ دوہا اور اپنے والدین کو دودھ دینے کے لیے پیالے میں لے جا کر کے دودھ پیش کیا تو دیکھا کہ والدین دونوں کے دونوں سو چکے ہیں. اب یہاں کوئی بھی پنڈت, اسلامک پنڈت کی بات کر رہا ہوں, پاکھنڈیوں کی نہیں,
کوئی بھی عالم آپ سے کہے گا کہ ٹھیک ہے آپ کے والدین سو رہے ہیں، جائیں اپنے بچوں کو دودھ دے دیں، اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے. مگر یہاں دیکھیں اس بندے نے کیا کیا. اس بندے نے وہاں ان والدین کے سرہانے بس کھڑے رہنا مناسب سمجھا. دودھ کے 2 پیالے لیے کھڑا ہے بس کہ والدین شاید اب جاگیں گے میں ان کے سامنے دودھ رکھوں گا، والدہ شاید اب جاگے گی ان کے سامنے، والد صاحب اب جاگیں گے دودھ دے دوں گا میں. یہاں بچے پیچھے تل ملا رہے ہیں، بھوک کے مارے رو رہے ہیں، بھوک کے مارے. آج کی سوسائٹی میں اس کو بولیں گے ہم نہیں، کتنا بڑا ظلم کیا بچوں کے ساتھ، ماں باپ تو سو گئے تھے اٹھا کر بچوں کو یہ ہم ہوتے ہیں. یہ ہمیں دین کی سمجھ، دین کا علم نہیں ہے، اسی لیے ہم اس طریقے کی بیکار کی باتیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ سمجھتے ہیں دین کو. غلط. اگر ایسا ہوتا، ایک سیکنڈ کے لیے مان لیں کہ اگر یہ اس لڑکے نے اس نوجوان نے اپنے والدین کے سامنے، والدین کے پاس کھڑے ہو کر کے رات جو بتائی ہے، پوری رات کھڑا رہا ہو بس پیالہ لے کر کے، اور یہاں بچے اس کے اپنے بچے روتے 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 سو گئے. وہ چاہتا تو پلٹ کر کے آ سکتا تھا، یہاں بھی دودھ دے کر کے، نہیں، اس نے وہاں کھڑے رہنا مناسب سمجھا. اگر اس کا یہ ایکٹ، اگر اس کا ایسا کرنا غلط ہوتا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بتائی تو بتاتے نہیں، تھوڑا سا اپنی طرف سے لگاتے نا کہ ہاں اس نے یہ کیا تو تھا، یہاں بھی اس کو دیکھنا چاہیے تھا. نہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی کے دماغ میں وہ خیال آیا جو آج ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ اچھا وہ تو سو گئے تھے، یہاں دودھ پہنچا دیتا، کم از کم بچوں کا تو پیٹ بھر جاتا. کسی ایک صحابی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پلٹ کر نہیں پوچھا یا رسول اللہ والدین تو سو گئے تھے، یہاں یہ چاہتا تو بچوں کو لے جا کر کے دے سکتا تھا، اس نے ایسا نہیں، کوئی سوال نہیں. اچھا اس نے یہ جو عمل کیا تھا وہ کسی انسٹاگرام یا فیس بک یا یوٹیوب نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا تھا عمل. وہ صرف اور صرف اللہ عز و جل کو راضی کرنا چاہتا تھا. اس لیے وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے اپنی ماں کی، اپنے باپ کی خدمت میں ان کے لیے دودھ لے کر کے اس لیے کھڑا رہا کہ اس کو اللہ عز و جل کی رضا مطلوب تھی، وہ صرف اللہ عز و جل کو راضی کرنا چاہتا تھا. اچھا ایک اور بات، اگر ایک سیکنڈ کے لیے مان لیا جائے کہ اس نے اپنے بچوں کو دودھ نہ دے کر کے رتی برابر بھی ظلم کیا ہوتا، بچوں کے ساتھ تھوڑی سی ناانصافی کی ہوتی، انجسٹس کی ہوتی، تو پھر اس کی وہ دعا جو آخر میں اس نے کی، چٹان نہ کھسکتی، چٹان کھسک گئی اس کی اس دعا سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے جو اس نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا، کوئی نارواداری کا کام نہیں کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا، بلکہ میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر یوں کہوں گا کہ اس طریقے سے ہمیں بھی اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کے سامنے اپنے والدین کی اس طریقے سے خدمت کرنی چاہیے. ہم میں سے وہ جن کے اپنے بچے بھی ہیں اور ماں باپ بھی ہیں، یا کم از کم ایک ہے دونوں میں سے، ان کی خدمت ہمارے اپنے بچوں کے سامنے اس طریقے سے ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے تاکہ کل ہمارے سامنے ہمارے بچے اس طریقے سے پیش آئیں. ہم اپنے بچوں کے سامنے مثال بنیں گے اس طریقے سے خدمت کر کے، تو کل کے دن، حالانکہ اس امید میں نہیں کرنا ہے، میں اس امید میں کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بس اللہ عز و جل کو خوش کرنے کے لیے، اور اس وجہ سے بھی کہ ان بچوں کی تربیت ہو کہ دس از ہاؤ یو گاٹ ٹو کنڈکٹ، کہ اس طریقے سے آپ کو اپنے والدین کے ساتھ پیش آنا ہے. اس سے بڑی اور بڑی بات، ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، اگر یہ سارے کا سارا قصہ جس طریقے سے ہم نے سنا ہے ہمارے اپنے معاشرے میں کسی کے ساتھ پیش آ جائے تو ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، ہم میں سے کوئی ہو جو اس طریقے سے کسی غار میں جا کر کے پناہ لے، اللہ بچائے رکھے، اور غار کا دہانہ چٹان کی ذریعے سے بند ہو جائے اور ہم اندر پھنسے ہوں. سمجھ میں نہیں آتی بات تو ہم اس کو یوں کریں گے. آپ ایک بڑی اونچی عمارت میں چڑھنے کے لیے لفٹ کے اندر گئے ہیں، لفٹ کا بٹن آپ نے دبایا ہے، آپ لفٹ کے بالکل بیچوں بیچ ہیں، کسی فلور پر آپ نہیں پہنچے، اچانک لفٹ پھنس گئی آپ کی، کیا کریں گے ہم؟ کیا کریں گے ہم؟ کوئی ہے ہمارے پاس ایسا نیک عمل، خاص طور سے والدین کی خدمت کو لے کر کے، کہ ہم اس عمل کو پیش کر کے کہیں یا رب اس مصیبت سے مجھے باہر نکال، یا رب. ایک سیکنڈ کے لیے سوچے نا، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے بزنسز پھنسے ہوئے ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کو جاب نہیں ملتے، کتنے ایسے ہیں جن کی پگار نہیں بڑھتی، کتنے ایسے ہیں جن کے پروموشنز نہیں ہوتے، کتنے ایسے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی، شادیاں ہوتی ہیں تو بچے نہیں ہوتے، شادیاں ہوتی ہیں طلاقیں ہو جاتی ہیں، بچے بکھر جاتے ہیں. کیوں؟ پتا چلا ہم نے اپنے والدین کے ساتھ ناسلوکی، بدسلوکی کی ہے، ان کے ساتھ ان کا حق نہیں دیا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. لہٰذا کوشش کریں
ہم میں سے ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں، اپنے ماں باپ کا دل جیتیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ یہ نہیں کریں گے، اگر ہم یہ نہیں کریں گے، ہم ہمارے اپنے ماں باپ کے چلے جانے کے بعد اسی طریقے سے پچھتائیں گے جس طریقے سے آج میں پچھتا رہا ہوں۔ نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے، 20 سال ہو چکے ہیں دونوں کو گزرے ہوئے۔ میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں ان کے پیروں میں بیٹھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے اپنا جگر نکال کر رکھوں، جو کچھ مجھ سے ہو سکے کروں۔ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں ہے میرے ماں باپ؟ میں آپ کو ایموشنل نہیں کر رہا، بس بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ کے اپنے ماں باپ ہیں، خیر منائیں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں۔ یہ اگر نہیں ہیں، چلے گئے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ اسلام نے اس کی بھی ترکیبیں بتائی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 2 منٹ میں وہ ترکیبیں بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ بس اللہ سے یہ دعا کریں کہ یہ انمول تحفہ جو اللہ عز و جل نے ہمیں ماں باپ کے روپ میں عطا کیا ہے، اس تحفے کو ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے وہ جو مسلنا ہوتا ہے، کچلنا ہوتا ہے، وہ نہ کریں۔ اپنے ماں باپ کو ان کا اپنا درجہ عطا کیے رکھیں۔ وہ بار بار انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے، آپ کی اپنی دنیا کے لیے، آپ کی اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے دعائیں کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ جب تک ہمارے اپنے والدین زندہ ہیں، ہم اپنے آپ کو ان کی خدمت میں لگائے رکھیں۔ آمین یا رب۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ کہیں دور نکلے ہیں، راستے میں ایک شخص کو دیکھتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں۔ وہ اچانک اس شخص کے پاس پہنچتے ہیں۔ یاد رکھیں، جس شخص کو وہ دیکھتے ہیں وہ کوئی کسی ویلیج کا بندہ ہے۔ ہم انگریزی میں بیجوین کہتے ہیں، اردو میں بدو کہلاتا ہے۔ وہ ایک بدو، اور بدو عام طور پر ہم جیسے دولت کے طلبگار ہوتے ہیں ویسے نہیں ہوتے۔ وہ ہلکا سا کچھ بھی دے دیں آپ ان کو، خوشی کے مارے آپ کو دعائیں دیتے ہوئے نکل جائیں گے۔ وہ بدو، بیجوینز ویسے ہوتے ہیں، قریے والے، کھیڑے والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ان کو جیسے ہم گاڑیوں کی، بنگلوں کی، کار نہیں، ان کو نہیں ہوتا ویسی، وہ طلب نہیں ہوتی ان کی، بس ہلکے میں تھوڑے میں خوش رہتے ہیں وہ۔ تو اس حساب سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس طریقے سے نکلے ہیں، کہیں راستے میں ایک شخص کو دیکھتے ہیں، فوراً اس کو اپنا امامہ، اپنی پگڑی اتار کر دے دیتے ہیں، اور اسی وقت منٹوں میں اپنا جو اونٹ ہے جس پر سوار ہو کر کے آئے ہیں وہ بھی اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ غالباً نافع ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے آزاد کردہ غلام۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس بدو کو 2 چیزیں کیوں دی؟ اگر ایک بھی دے دی ہوتی تو وہ خوش ہوتا اس سے۔ اگر آپ پگڑی دے دیتے کافی تھا، ٹھیک ہے پگڑی آپ کو چاہیے تھی، آپ رکھ لیتے، اونٹ دے دیتے، یعنی آپ کی اپنی مرسیڈیز اٹھا کر دے دینا اس طریقے سے۔ مرسیڈیز نہیں دے سکتے ہم لوگ، بائک، سائیکل، کم از کم کچھ تو اس طریقے سے سوچ کر دیکھیں۔ ہم کیا سوچتے ہیں، نہیں آج کل اونٹوں کا سیزن نہیں ہے، اونٹ پر کوئی سواری نہیں کرتا لہٰذا میں کچھ نہیں دوں گا۔ نہیں، سوچ کر دیکھیں، فوڈ فار تھاٹ۔ تو اس طریقے سے نافع کہتے ہیں اگر آپ ان کو کم از کم اونٹ ہی دے دیتے، پگڑی اپنے پاس رکھ لیتے تو کافی ہوتا۔ پلٹ کر یہ کہتے ہیں، پتہ ہے یہ شخص کون ہے جس کو میں نے دونوں چیزیں دی ہیں؟ یہ وہ ہے جن کے اپنے والد کے ساتھ میرے اپنے والد کے اچھے تعلقات تھے۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہمارے کسی کے والدین نہیں ہیں تو ہمیں والدین کی جیسے ہم خدمت کرنا چاہتے تھے نہیں کر پائے، اس کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے والدین جن کے ساتھ اپنے تعلقات رکھا کرتے تھے، ان کے دوست احباب، ان کے یار، ان کے رشتہ دار، اس طریقے سے وہ جس کے ساتھ اچھے تعامل، اچھے سلوک کیا کرتے تھے، اچھے معاملات کیا کرتے تھے، ویسے ہم اپنے والدین کے ان بچوں کے ساتھ یا ان دوستوں ہی کے ساتھ اچھے معاملات کریں تو انشاءاللہ تعالی ہماری اپنی مغفرت ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا شروع میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی تھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ویسے صرف احسان ہی پر ایک خطبہ ہو سکتا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے 2 منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ بات سمیٹنی ہے۔ میں احسان کو آپ کے سامنے ڈیفائن کر کے اس حساب سے پھر بات رکھتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ واضح ہو جائے گا کہ اللہ عز و جل نے یہاں جو یہ لفظ لایا ہے یا یہاں جو آیت بتائی ہے کہ اللہ عز و جل کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کے ساتھ
کسی اور کو اللہ عز و جل کے ساتھ شریک نہ کریں اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. اردو میں ہم بس حسن سلوک کہہ کے نکل جاتے ہیں, اس کا مطلب انشاءاللہ تعالیٰ 2 منٹ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں ہمارے اپنے دین کے 3 لیولز ہیں, اسلام, ایمان, احسان. احسان جو ہے ٹاپ لیول ہے, سب سے نچلا استر ہے اسلام, اس سے نیچے پھر کفر آ جائے گا. سب سے نچلا استر اسلام, مڈل والا استر ایمان, اس سے اوپر احسان. تو ہم چاہیں تو اسلام پر بنے رہیں, کوئی مذائقہ نہیں. ایمان پر بنے رہیں, ایمان کی کوشش کریں, کوئی مذائقہ نہیں, بلکہ اچھی بات ہے. یعنی اسلام کا مطلب یہ ہے کہ بندہ صرف 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے. اسلام کی بات بتا رہا ہوں, پھر احسان پر آؤں گا, ڈفرینس سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ بندہ صرف 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے. ان 5 وقت کی نمازوں میں رواتب کا بھی خیال نہیں کرتا, اس کو اور اللہ عز و جل کے بیچ معاملہ ہے. یعنی ظہر کے بعد کی جو سنت ہے, مغرب کے بعد کی, عشاء کے بعد کی, اس طریقے سے یہ چھوڑ کر کے کوئی بندہ صرف 5 وقت کی فرض نمازیں پڑھے, وہ مسلمان ہے. ہمارے نزدیک وہ مسلمان ہے, اسلام کے نزدیک وہ مسلمان ہے. اسی طریقے سے بندہ صرف رمضان بھر کے روزے رکھے, میں عاشورہ کا نہیں رکھوں گا, میں پیر کا نہیں رکھوں گا, میں جمعرات کا نہیں رکھوں گا, میں محرم کے روزے یا ذی الحجہ کے روزے نہیں رکھوں گا, میں کچھ بھی, میں بس رمضان کے روزے رکھ لوں گا, مسلمان. اسی طریقے سے وہ بندہ بولے میرے پاس دنیا کا پیسہ ہے, میں کروڑ پتی تو ہوں, مگر مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 2.5% میری زکوٰۃ 2.5% ہو میرے اپنے بقیہ مال کا, جس پر نصاب اور 1 سال گزر جائے یا وقت گزر جائے, وہ مجھے اتنا ہی دینا ہے بس. میرے 2.5% اتنے بنتے ہیں, جبکہ اس کو اگر اگر 10% بھی دے تو اس کی اپنی دولت میں سے کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی. وہ پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں میں صرف 2.5% دوں گا, پھر بھی وہ مسلمان ہے. یہ کون ہے؟ یہ مسلمان. اب آئیں احسان یا محسن. اسلام سے مسلم, ایمان سے مومن, احسان سے محسن. محسن کون ہے اس کو ذرا سمجھتے ہیں. وہ صرف 5 وقت کی نمازوں پر اکتفا نہیں کرتا, وہ کہتا ہے نہیں میں رواتب پڑھوں گا, مجھے 5 وقت کی نمازیں, اس کے علاوہ اور نمازیں چاہیے, میں سنتوں کی پابندی کروں گا, نوافل کی پابندی کروں گا, بلکہ میں تہجد کو بھی اٹھوں گا. اور پھر صرف رمضان کے روزوں پر اکتفا نہیں کروں گا, میں صرف رمضان کے روزوں پر صفائش نہیں کروں گا, میں رمضان کے علاوہ کے جو میں نے ابھی روزے گنائے ہیں, عاشورہ کا روزہ, پیر کا روزہ, جمعرات کا روزہ, اس طریقے سے دوسرے, یہ تمام روزے رکھنے کی کوشش کروں گا. میں محسن احسان کے درجے پر ہے. اسی طریقے سے وہ بولتا نہیں 2.5 نہیں, میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں 5% دے سکتا ہوں, 10 دے سکتا ہوں, 20 دے سکتا ہوں, کیپنگ نہیں ہے میرے پاس, جو بھی آئے میں دیتا رہوں گا. 2.5 تو کب کا نکل چکا, ہو سکتا ہے میں نے 20% دے دیا ہوتا ہے. تو یہ محسن ہوا ہے. احسان کے درجے پر ہم عام طور پر ہر رمضان رہتے ہیں, ہم میں سے ہر ایک سیدھے سیدھے احسان کے درجے پر چلا جاتا ہے. میں بتاؤں کیسے. احسان میں ایک باب, ایک چیپٹر یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ روزے سے ہوں, غور سے سنیں, یہاں سے, اب تک نہیں سنا کوئی بات نہیں, یہاں سے سنیں, اگر آپ روزے سے ہوں اور اس روزے کی حالت میں کوئی بندہ آپ سے آ کر جھگڑتا ہے, تو ہمیں کیا حکم ہے؟ بھائی صاحب میں روزے سے ہوں, میں آپ سے جھگڑ نہیں سکتا. انی امرؤ صائم. وہ آپ سے اگر جھگڑنے پر آمادہ ہو جائے, گالی گلوچ پر آمادہ ہو جائے, ہاتھا پائی کرنے لگے, آپ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو گے, آپ سائڈ سے نکل جاؤ گے, آپ اس سے بحث نہیں کرو گے. کیوں؟ یہ کہتے ہوئے کہ میں روزے سے ہوں, میں روزے کی حالت میں ہوں, میں یہ سب نہیں کر سکتا. اگر کسی اجنبی کے ساتھ جو آپ سے الجھ رہا ہو روزے کی حالت میں, احسان کے درجے پر بنے رہنے کی وجہ سے ہم سے یہ فرمان ہے کہ ہم انی امرؤ صائم, میں روزے سے ہوں کہہ کر نکل جائیں, تو اندازہ کریں جنہوں نے ہمیں جنم دیا ہے, جنہوں نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا ہے, جو ہمارے اپنے ماں باپ ہیں, وہ اگر ہم سے کسی وجہ سے جھگڑتے ہیں, کسی وجہ سے ڈانٹتے ہیں, مارتے ہیں, تو کہاں سے ہمیں اجازت مل جاتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ بحث کرنے لگیں؟ کسی ایرے غیرے کے ساتھ بحث کی اجازت نہیں ہے روزے کی حالت میں. کیوں؟ کیونکہ ہم احسان کے درجے پر ہیں. یہاں اللہ عز و جل وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہم سے کہتے ہیں کہ آپ چاہے دوسرے معاملات میں صرف اسلام پر بنے رہیں, صرف 5 وقت کی نمازیں پڑھیں, صرف رمضان کے روزے رکھیں, صرف 2.5% زکوٰۃ دیں, حج نہ ہو, نہیں ہو سکتا آپ سے, آپ کی طاقت نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں, مگر والدین کے معاملے میں آپ کو ہمیشہ احسان کے درجے پر بنے رہنا ہے. یہاں اتر کر میں اسلام کے درجے پر آؤں گا, نہیں ہو سکتا. امید ہے ہمیں سمجھ میں آیا ہوگا کہ اللہ عز و جل نے والدین کو اتنا اونچا مقام کیوں عطا کیا ہے. میرے پاس باتیں اور بہت ہیں, مگر چونکہ وقت نہیں ہے بس اسی پر ختم کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں خواب میں, اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء کے خواب وحی ہوا کرتے ہیں, سچے ہوا کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حارثہ ابن النعمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا.
سو رہے ہیں بس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب میں حارثہ ابن نعمان کو دیکھتے ہیں. کہاں دیکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میں سو رہا ہوں، اچانک میں نے دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہو گیا ہوں، اور جیسے ہی میں جنت میں داخل ہوا ہوں مجھے کسی کے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، جنت کے اندر ہوں میں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب ملا حارثہ ابن النعمان ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کذالکم البر کذالکم البر کذالکم البر. نیکی، والدین کے ساتھ نیکی کا یہ صلہ ہوتا ہے کہ جنت ملتی ہے، اور جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کون ہے یہ، اور نبی کریم سے جنت میں بھی بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. تو ایسی بہت ساری فضیلتیں والدین کی خدمت کے تعلق سے ہیں. بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں سچ مچ اپنے والدین کا مرتبہ، ان کا مقام سمجھ کر کے ان کے سامنے اپنے آپ کو بچھو دینے کی توفیق عطا فرمائے، بچھا دینے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی خدمت ہمیں تادم حیات اپنی زندگی بھر، ان کی زندگی بھر ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ اگر ہمارے والدین اب اس دنیا میں نہیں ہیں، یا ہمارے والدین کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم ان کے لیے استغفار کرتے رہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے رہیں. ہم انہوں نے جن لوگوں کے ساتھ اپنے رسومات، اپنے تعلقات اچھے رکھے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے رکھنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ نیک بننے کی کوشش کریں، صلہ رحمی کرنے کی کوشش کریں. تب انشاءاللہ تعالی ہماری اپنی جنت بھی پکی ہوگی، ہماری اپنی دنیا بھی فکس ہو جائے گی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سب ہمارے لیے آسان فرمائے. آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.